جی دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں کلائیڈوسکوپ۔ ہمارے ملک میں تو بہت سے مسائل ہیں اور کس ملک میں نہیں ہوتے، لیکن جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے ہمیں تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان از ایٹ اے کرٹیکل جنکچر آف اٹس لائف۔ اب یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ کرٹیکل جنکچر کب تک چلتا ہے، لیکن ہم دعا گو ہیں کہ آنے والی نسلوں کو یہ جو کرٹیکل جنکچر ہے اس سے نجات ملے اور پاکستان خوشحالی کی طرف، معاشی استحکام کی طرف جائے، سیاسی استحکام کی طرف جائے۔ آج کل ایک چیز موضوع سخن ہے اور وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے امریکہ میں ایک فرم کو ہائر کیا ہے، میڈیا ریلیشنز یا پبلک ریلیشنز فرم کہہ لیجئے یا لابنگ فرم کہہ لیجئے، جو بھی آپ اس کو نام دے دیجئے، تاکہ وہ پی ٹی آئی کے حوالے سے جو اس وقت امریکہ میں شک و شبہات پائے جاتے ہیں، خاص طور پہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن لیول پہ، تو اس کو وہ جو ایک کیزم ہے، جو خلیج ہے، جو مسٹرسٹ ہے، اس کو دور کیا جائے۔ اس ضمن میں پی ٹی آئی جو ہے وہ اس فرم کو $25,000 پر ایک ماہ میں دے گی، اور یہ جو ایگریمنٹ ہے یہ پی ٹی آئی پاکستان کے درمیان نہیں ہے، پی ٹی آئی جو یو ایس ہے ان کے درمیان ہے اور اس فرم کے درمیان ہے۔ تو اس ایگریمنٹ کے یہ جو ایگریمنٹ ہے 6 ماہ کے لیے ویلڈ ہوگا، اور یہ جو 25,000 پر منتھ ہے یہ صرف ان کی فی ہے، اور اس کے بعد ایکسپنسز مختلف ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ان کے فرم کے جو ایجنٹس ہیں، ریپرزنٹیٹیوز ہیں، وہ کہیں ٹریول کرتے ہیں تو بورڈنگ اینڈ لاڈجنگ بھی وہ جو ہے وہ پی ٹی آئی یو ایس ان کو دے گی۔ تو اب نہ جانے کتنا خرچہ بنتا ہے، لیکن بہرحال 25,000 مہینہ تو پی ٹی آئی یو ایس کو دینا ہی پڑے گا۔ اب بہت سے لوگ اس کو تنقید بھی کر رہے ہیں، اپوزیشن میں خاص طور پہ اس پہ تنقید ہو رہی ہے کہ ایک طرف تو پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں حقیقی آزادی چاہیے، ہم کسی کے غلام نہیں رہنا چاہتے، تو دوسری طرف یہ جو ہے یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ نے فرم کی سروسز ہائر کر لی ہیں تاکہ وہ امریکی انتظامیہ کے ساتھ آپ کے تعلقات کو بہتر کر سکے۔ تو یہ تو عجیب سی کانٹرڈکشن ہے۔ پھر دوسری طرف آپ کے چیف منسٹر جو ہیں کے پی کے، انہوں نے تو بلکہ جو یو ایس ایمبیسڈر ہیں یہاں پہ ڈونلڈ بلوم، ان کو ریڈ کارپٹ ویلکم دیا اور ان کے ساتھ ملاقاتیں کی، کھانے کھائے۔ تو یہ تو کھلا تضاد ہے، کوٹ ان کوٹ۔ تو یہ کیسے ہو گیا؟ اب شاید لوگوں کا خیال ہے، کچھ اینالسٹ کا، کہ عمران خان صاحب کو یہ شاید احساس ہو گیا ہے کہ جو انہوں نے ایک نیریٹو بنایا تھا وہ ان کے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے اور یہ کچھ اچھا نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے شاید پاکستان کے بھی جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ بھی بڑے جو ہیں محتاط ہو جائیں گے کہ اگر یہ دوبارہ آ گئے حکومت میں تو پھر مسائل تو کریٹ ہو سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال عمران خان لگتا یہی ہے کہ ابھی تک جو پاکستان کے ایک خاص، میں یہ تو نہیں کہتا کہ بہت بھاری اکثریت، لیکن پاکستان کے جو لوگ پی ٹی آئی سے منسلک ہیں وہ اور جو سپورٹرز رہے ہیں وہ بہرحال ان کے نیریٹو سے بالکل اتفاق کرتے ہیں، اور ان کا خیال یہی ہے کہ عمران جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں۔ تو اور ہم نے کل بھی ان کا ایک جلسہ دیکھا لاہور میں، ہاکی اسٹیڈیم میں جو ہوا، اس میں بڑا زبردست ریسپانس اور جو جوش و ولولہ وہاں پہ نظر آیا، اس کی بھی شاید اور کوئی اس کو کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ اگر آپ پی ایم ایل این وغیرہ کے، پیپلز پارٹی کے جلسے دیکھیں، جلوس دیکھیں، تو وہاں پہ وہ ہمیں نظر نہیں آتا، اور اس کا ہرگز مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ پی ایم ایل این کا ووٹ بینک ختم ہو گیا ہے یا پیپلز پارٹی کا سندھ میں ووٹ بینک ختم ہو گیا ہے۔ وہ ووٹ بینک ان کا اپنی جگہ موجود ہے، اور حالیہ ضمنی انتخابات نے جہاں تحریک پاکستان نے تقریباً 22 لاکھ ووٹ لیے ٹوٹل، تو وہاں پی ایم ایل اے نے تقریباً 18-19 لاکھ ووٹ لیے۔ تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ووٹ بینک جو ہے پی ایم ایل اے کا بالکل ختم ہو گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی نے جو ایک سیاسی ماحول بنا رکھا ہے اس میں یقینی اعتبار سے پی ٹی آئی کو پذیرائی مل رہی ہے۔ اب آگے کیا ہوتا ہے یہ تو الگ بات ہے، لیکن یہ بات میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ عمران خان نے کچھ لوگوں سے بھی کہا ہے کہ کچھ ایسا تھوڑا بہت جو یو ایس کے خلاف نیریٹو ہے اس کو کم کرنا چاہیے، تاکہ ہم ایسا نظر نہیں آئیں کہ ہم
جو ہے بالکل یو ایس کے اگینسٹ ہیں، کیونکہ یہ بھی مناسب نہیں ہوتا، یہ پاکستان کی فارن پالیسی کے لیے مناسب بات نہیں ہے کہ ہم کسی خاص گو کہ ہم سب جانتے ہیں کہ امریکہ کا کیا رول رہا ہے پاکستان میں، قطع نظر اس کے ہمیں بہرحال جو بھی ہماری پبلک اسٹیٹمنٹس ہیں، اور خاص طور پہ سابق جو وزیر اعظم ہیں یا صدور ہیں، ان کو تو زیادہ احتیاط کرنی چاہیے ان چیزوں کے بارے میں۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہماری جو ساورن اسپیس ہے وہ بڑھے، ہم فیصلے جو ہیں اپنے جو قومی مفادات کے ہیں ان کے مطابق کریں، اس میں تو کوئی بحث نہیں ہے، لیکن فیصلوں میں بہرحال بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، بہت سی کنسٹرینٹس ہوتی ہیں جو آپ کے سامنے ہوتی ہیں، اور تبھی آپ فیصلے لیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اب یہ جو فرم ہائر کی ہے، یہ ایک لحاظ سے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاید پہلی دفعہ ہے، لیکن دوسری طرف ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو مارک سیگل ہیں، جن کی ایک کمپنی تھی لاک لارڈ اسٹریٹجیز، وہ ان کے اور بے نظیر بھٹو کے بڑے زبردست تعلقات ہیں مارک سیگل کے، اور اس کمپنی کو ہائر بھی کیا گیا تھا 2008 سے لے کر 2013 تک، اور ہم تقریباً کوئی $75,000 ان کو پر منتھ دیتے تھے جو حکومت دیا کرتی تھی۔ تو اس فرم کو ہم نے پاکستان کا امیج بڑھانے میں، پاکستان کے مفادات بڑھانے میں امریکہ میں اس کے لیے ہائر کیا گیا تھا۔ پھر اس زمانے میں آپ کو یاد بھی ہوگا کہ ایک کیری لوگر برمن ایکٹ بھی آیا تھا، جس کے تحت تقریباً اگلے 5 سال کے لیے پاکستان کو ہر سال $1.5 بلین کی منظوری دی گئی تھی۔ تو یہ جو ہے فرم ہائر کرنا، لابینگ فرم ہائر کرنا، یہ بالکل امریکہ کے جو قوانین ہیں اس کے عین مطابق ہے، اس میں کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی نے یہ کیا ہے تو اس میں بھی آپ اعتراض تو نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ یو ایس ٹو پی ٹی آئی، یو ایس چیپٹر ہے، انہوں نے کیا ہے، اور ٹھیک ہے، یہ ہر پارٹی اگر وہاں کے پاکستانی ڈائسپورا جو امریکہ میں ہے اگر وہ اس کو افورڈ کر سکتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہاں پہ ضرورت ہے تو اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ لیکن یہ بات خوش آئند ہے کہ اگر پی ٹی آئی کی قیادت کو یہ اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ یہ جو اینٹی یو ایس ریٹرک ہو یا اینٹی چائنا ریٹرک ہو یا اینٹی رشیا ریٹرک ہو، یہ اس طرح نہیں آنا چاہیے ہمارے جلسوں میں، جلوسوں میں۔ یہ چیزیں بڑی سینسٹیو ہوتی ہیں، اور ان کو جس مقام پہ رہنا چاہیے اسی مقام پہ چھوڑ دینا چاہیے، اور میں شروع دن سے یہی کہتا رہا ہوں، اور میرا خیال یہی ہے کہ اس کو اسی طرح چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ باقی ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے کہ جب ہم 2010 میں صدر زرداری کے ساتھ گئے تھے نیو یارک UNGA سیشن اٹینڈ کرنے، تو وہاں پہ مارک سیگل بھی موجود تھے، اور وہ کشمیر کا جو پیراگراف تھا اس پہ بڑی لٹرلی جو مارک سیگل نے ہی پھر فائنلی ڈیسائیڈ کیا کہ ہماری لینگویج کشمیر پہ کیا ہونی چاہیے، دہشت گردی پہ کیا ہونی چاہیے۔ تو وہ بھی ایک بہت طویل بحث ہماری ہوتی تھی ادھر جب ہم ڈرافٹ بنا رہے تھے ہوٹل میں بیٹھ کے۔ وہ انشاءاللہ کسی اور وقت بات کریں گے۔ تو بعض اوقات لابسٹ جو ہوتے ہیں وہ بڑا آپ پہ انفلوئنس کرتے ہیں، اور بعض اوقات وہ انفلوئنس درست بھی نہیں ہوتا۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیے تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے سفارت خانوں کو آپ اسٹرینتھن کیجئے۔ یہ لابس جو ہیں یہ کام پیسوں کے لیے کرتے ہیں، کیونکہ کمٹمنٹ تو اس طرح کوئی ہوتی نہیں ہے، گو کہ انہیں ریزلٹس تو پروڈیوس کرنے پڑتے ہیں تاکہ ان کی کریڈیبلٹی بھی کا معاملہ ہوتا ہے، لیکن جو کام ایک پاکستانی کر سکتا ہے وہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ جس طرح ہمارے قائد نے کہا تھا کہ جو نیپوٹزم ہے، یہ جابری ہے، اس سے اگر ہم جان چھڑا لیں تو بہت اچھا ہوگا، اور صحیح لوگوں کو صحیح جگہوں پہ اگر ہم پوسٹ کر دیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستانی سفارت خانے بھی ڈیلیور کر سکتے ہیں، کسی لابنگ فرم کی ہمیں ضرورت ہی نہ پڑے۔ لیکن یہاں ہوتا ہے نہیں ہوتا، یہ اب الگ باتیں ہیں، لیکن پی ٹی آئی نے اگر یہ کام کیا ہے تو جہاں لوگ ان کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں تو اس میں خیر کا بھی پہلو دیکھنا چاہیے کہ چلیے کچھ پی ٹی آئی کی قیادت کو اس بات کا احساس تو ہوا کہ اس جو فارن پالیسی کے ایشوز ہیں ان کو اس طرح پبلک ڈومین میں لے کر نہیں آنا چاہیے جس طرح وہ لے کر آئے تھے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔